السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں اردو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی طاہر گورا صاحب. میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی انٹروڈکشن دینے کی ضرورت ہے. طاہر صاحب کو سب جانتے ہیں، ان کے چینل پہ بھی دیکھتے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج بہت بہت آپ آئے. شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. آلویز پلیئر جوائننگ یو. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ نے دیکھا کہ ایک ہنگامہ ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ بلوچستان کو لے کے. ویسے تو خیر کے پی کے میں بھی کوئی خاص اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن اس وقت بلوچستان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ کیونکہ ہماری تو اس وقت بھی بات نہیں ہو پائی جب یہ ٹرین ہائی جیک ہوئی تھی. ٹرین ہائی جیک ہونے کے بعد سے سر ایک دن بھی ایسا نہیں گیا جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا نہ ہوا ہو. اب انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اریسٹ کیا ہے، اور وہاں پر اسٹریٹ فائر بھی کیا ہے. 3 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں ایک 12-13 سال کا بچہ بھی شامل ہے. کیوں ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اتنی گھبراہٹ کس بات کی ہے ان کو؟ دیکھیے، اس میں میرا نہیں کہنا، میں تو مولانا فضل الرحمان کے لفظ ہی دہرا رہا ہوں. انہوں نے آلموسٹ ایک مہینہ پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ کے پی کے میں ان کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں پولیس اور فوج دونوں نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے 5 سے 7 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈسٹرکٹس نہیں ہیں، وہ شاید ڈویژنز ہیں. ایسے ہیں جہاں گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی رٹ نہیں ہے. پھر ہم نے یہ ٹرین والا واقعہ دیکھا. اب دیکھیے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں کہ پوری کی پوری سالم ٹرین کو کوئی گروپ ہائی جیک کر لے. دنیا میں ایسے شاید کوئی 1-2 واقعات ہوئے. اچھا، اس کے بعد پھر ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہتے پھرے. اور ابھی کوئی 3-4 دن پہلے وہ سو کالڈ قومی سلامتی کونسل کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر. اس میں کیا ڈرامے ہوئے. اس میں پاکستان کے آرمی چیف کو یہاں تک کہنا پڑا کہ ہمیں اپنی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کب تک اپنے لوگوں کی قربانیاں دیں گے. انہوں نے کہا جو پاکستان میں بیڈ گورننس ہے اس کے گیپ کو ہم اپنے فوجیوں کے خون سے کب تک بھریں گے. میں اسے یہی مراد لیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اب بلوچستان میں جانے کے قابل نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم گئے، جیسا کہ ہوا ٹرین کے معاملے میں، انہوں نے فوجیوں کو، سپاہیوں کو پکڑا اور ان کے مطابق BLA کے مطابق انہوں نے مار دیا. اور جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، ان کو چھوڑ دیا. اب ایز آف ٹوڈے جب آپ کے ساتھ یہ بات چیت ریکارڈ ہو رہی ہے تو جو خبریں ہمیں پاکستان سے مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ فائرنگ کی ہے. جو بلوچ یکجہتی کمیٹی سم تھنگ لائک دیٹ، جو ایک ان بیچاروں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے. ابھی میں کل ہی BBC اردو پہ ایک دل دہلا دینے والی ڈاکومنٹری فرد جاوید صاحبہ کی بنائی ہوئی دیکھ رہا تھا، جس میں وہ تمام حقائق وہ پیش انہوں نے کیے کہ کس طرح وہاں پہ جو بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، اپنے آدمیوں کے انتظار میں رو رہی ہیں. انٹرنیشنل سٹیٹس بتاتے ہیں کچھ 7,000 بلوچ نوجوان مرد حضرات لاپتہ ہیں، جبکہ خود حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ 2800 لاپتہ ہے. اگر ہم حکومت پاکستان کے نمبر کو ہی مان لیں تو یہ کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے. پھر میں سرفراز بگٹی کی ہی اسی ڈاکومنٹری میں چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا. بے شرمی سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دنیا بھر میں لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. وہ کب ہونا؟ یہی بات وہ پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں، یہی بات یہ پاکستان کے پپٹ پولیٹیشنز کرتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے، ان گریڈی پولیٹیشن سے، اور اس کی جو ان کے جو یہ مائی باپ ہے پاکستان آرمی کے لوگ، یہی سب کچھ انہوں نے مطلب ارلی 70s میں کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان الگ ہو گیا. اب یہ پھر ویسے ہی حالات دہرا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں. اچھا، یہ بلیم گیم کر دیں گے جی یہ افغانستان سے ہو رہا ہے، انڈیا سے ہو رہا ہے. اچھا فرض کیجئے کچھ ہو بھی رہا ہے تو آپ اتنے ہی نااہل ہیں کہ آپ کے دیش کی حدود کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو کریکٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. دیکھیے، کریکشن کا ایک ہی راستہ ہے،
میں بھی اپنے ولاگ میں بار بار اپنے ٹی وی پہ کہتا رہتا ہوں، آپ کے بھی بہت ہی امپورٹنٹ چینل کے ذریعے بھی یہی میں بات کروں گا کہ ان کو ان لاپتہ لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ بلوچستان، ان کو بھی پتا ہے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلوچستان اس نہج تک پہنچ گیا کہ آلموسٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اٹانومی دے، اگر انڈیپینڈنس نہیں دے سکتے انہیں کہیے کہ آپ کو اٹانومی دیتے ہیں، آپ کے جو وسائل ہیں وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کیجیے۔ کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں جہاں پہ اٹانومس ریجن ہوتے ہیں، اور وہ اٹانومس ریجن پھر انہی دیشوں کے ساتھ جس دیش کے اندر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں۔ رشیا میں ایسا ہے، تو مطلب اور بہت ساری دنیا کی ایسی جگہ ہے۔ گرین لینڈ جس کا آپ نام سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، وہ ڈنمارک کا ایسا ہے، مگر اس کو اٹانومی بھی ملی ہوئی ہے، اور وہ ڈنمارک کا بھی ایسا ہے۔ تو ان کو فرسٹ سٹیپ پہ یہ کرنا چاہیے کہ اس بلوچستان کو اٹانومی دے، وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ابیوسز امیڈیٹلی بند کریں۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کتنا کبھی اور گھٹیا واقعہ ہے، کہ جس طرح وہ ابھی جو پروٹیسٹرز ہیں، مارنگ بلوچ، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اریسٹ کر لیا، اس بیچاری کی باتیں تو سنیے، کبھی بھی اس نے نان سینس بات نہیں کی، مگر یہ اتنے نان سینس ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اور فوج بھی۔ اچھا، پھر پولیٹیشین کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ جی فوج اتنی طاقتور ہے کہ ہم اس کے آگے بول نہیں سکتے، اس لیے نہیں بول سکتے کہ زرداری نے صدر بننا ہوتا ہے، شہباز شریف نے پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے، ان کے یہ پیٹی گھٹیا انٹرسٹ ہی ختم نہیں ہوتے۔ مگر پاکستان میں ایک ریالٹی ہمیں اب جان لینی چاہیے، اب پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے پیچھے نہیں کھڑی جیسا کہ پہلے کھڑی ہوتی تھی۔ ہم اس حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں، پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے، میں اس کے سٹائل آف پالیٹکس سے بھی ایگری نہیں کرتا، مگر میں یہ بات بھی ماننے کو تیار ہوں کہ وہ بہرحال پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور اس کی جو جنتا ہے وہ ایک رف اندازے کے مطابق 70% سے زیادہ ووٹرز پاکستان میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اس وقت جو فوج کر رہی ہے اس پہ بہت شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ایک گڈ سائن ہے کہ ان لوگوں کو ہوش آئی، حالانکہ وہ لوگ بھی پہلے فوج کی گود میں بیٹھے ہوتے تھے۔ میں کسی دیش کی فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں ایون پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہوں، اگر وہ اپنا کام آئینی حدود کے اندر رہ کے کرے، لیکن چونکہ وہ اپنا کام میری رائے میں آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے نہیں کرتے، جو پولیٹیکل کام ہوتے ہیں وہ پاکستانی فوج کر رہی ہوتی ہے، جو اکانومی کے کام ہوتے ہیں وہ پاکستانی فوج کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے نقصان کس کو ہے؟ اس سے نقصان خود پاکستانی فوج کو۔ مطلب اب تو دیکھیے، فوج کے ریٹائرڈ آفیسر میرے دوست ہیں، ایون سٹنگ کچھ آفیسر میرے کلاس میں لوگ جب میرے سے پرائیویٹ بات کرتے ہیں، ایون بڑے بڑے آفیسرز، سم آف دوز جب میرے سے پرائیویٹ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی طاہر جی ہم کیا کریں جی، بس سسٹم ہی ایسا ہے، ہمیں اپنی نوکری پوری کرنے دیں، پینشنیں لینے دیں، پلاٹ لینے دیں۔ لیکن سر یہ سسٹم بھی تو انہی نے بنایا ہے، یہ سسٹم بگاڑا بھی نہیں لوگوں نے، تو اب ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ان سے؟ ایسا ہی ہے، اب ٹھیک بھی تو انہی کو کرنا ہوگا، کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں اتریں گے۔ میں جو مشورہ دے رہا ہوں ٹھیک کرنے کا، میں کسی کی بھلائی کے لیے نہیں دے رہا، کسی اور کی بھلائی کے لیے نہیں دے رہا، میں ان کی بھلائی کے لیے دے رہا ہوں۔ ان کو یہ اپنے جو نوجوان ہیں ان کی بھی جانیں، خود جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی جانیں جا رہی ہیں، ان کے وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے خون سے جو بیڈ گورننس کا گیپ ہے اس کو فل نہیں اب ہونے دیں گے، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو بیڈ گورننس تو مینلی یہ خود کر رہے ہیں، جو کہ ان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہارڈ اسٹیٹ کی بات کریں، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فوجیوں کی جانوں کو اب مزید جانے نہیں دیں گے، اور دوسری طرف یہ اس طرح کے گھٹیا آپریشن کر رہے ہیں، جس کے بعد کیا ہوگا؟ جس کے بعد یہ ہوگا کہ بلوچستان میں تو آلریڈی ان کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پاکستان بھر میں ان کو اب کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ایون جو لوگ ان کے ٹرولر بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا پہ، ان چند ہزار کو چھوڑ کے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جس طرح کا ظلم ایون ماضی میں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بھی فوج نے کیا ہے،
ایون مسلم لیگ کے خلاف بھی کیا، ان کے لوگ بھی اندر سے خوش ہوتے ہوں گے کہ ابھی تمہاری پاپولیرٹی ختم ہو رہی ہے ایونچولی. لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ اتنی شارٹ سائٹڈ اور اتنی گریڈی ہے، انفیکٹ اتنی گریڈی ہے، چاہے یہ مطلب شہباز شریف ہو اور اس کی ٹیم ہو، اور چاہے مسٹر زرداری ہو اس کی ٹیم، یہ اتنے گریڈی ہے کہ یہ اپنی وہ بوٹی کے لیے، اپنی پاور کی بوٹی جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ ان کی پاور کی وہ سیٹ ہے، اس کے لیے یہ پورے بکرے کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ پورا بکرا پاکستان ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اب پاکستان کی عوام، ینگ لوگ اتنے انلائٹنڈ ہیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، جو وہاں کے بچے اسکول کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، دے آر ویری انلائٹنڈ. میں جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، یہ ایک اچھی بات ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ٹی ایل پی جیسے لوگ بھی ہیں، اس جیسا وہاں پہ گند بھی ہے، میں یہ صاف کہوں گا، لیکن وہ تو ہر معاشرے میں 2-3 سوچ کے دھارے چلتے رہتے ہیں. اگر وہاں پہ ٹی ایل پی کا سوچ کا دھارا چل رہا ہے، وہاں پہ ینگ لوگوں کا باشعور دھارا بھی چل رہا ہے، جو میں نے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھا تھا. دیکھیے، عمران خان کو میں الٹیمیٹلی کریڈٹ دینے پہ تیار ہوں کہ وہ ہمیں نہیں، مطلب مجھے نہیں یقین تھا کہ وہ جیل کی جو جیسا بھی جیل میں بھلے سے اس کو بڑی سہولتیں ہیں، مگر جیل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. میں مانتا ہوں، میں آج اعتراف کرتا ہوں، کئی دفعہ کر چکا ہوں، کہ میرا نہیں خیال تھا کہ عمران خان جیل کو سہیں گے، لیکن انہوں نے جیل کو سہا ہے، اور آج اور بھی وہ جیل کو سہنے کے لیے تیار ہے. ان دیٹ ریگارڈ آئی سیلیوٹ ہم، آنیسٹلی مجھے یہ کہنا ہوگا. اور اب ان کے فالوور بچے جو پہلے فوج کے حامی ہوتے تھے، اب وہ سمجھ گئے ہیں اس سارے کھیل تماشے میں کہ بھائی یہ تو اصل تو بیماری ان کی ہے. ان کا کام ہے بیرکوں میں رہنا اور بہیو کرنا. نہ یہ بہیو کرتے ہیں، نہ یہ بیرکوں میں رہتے ہیں. مطلب اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں آنیسٹلی یہ جو مشرف کا دور تھا، یہ برا دور تھا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مطلب لیٹ می سے اٹ کہ عاصم منیر تو جس طرح ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے جانا ہے. اور جس طرح کا وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ دا وے ٹو رن دا کنٹری. اس کا نقصان انہی کو ہوگا. عاصم منیر تاریخ میں ایک برے جرنیل کے طور پر لکھے جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے نا. سچویشن اتنی خطرناک ہو چکی ہے، ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن سر یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ویسے تو خیر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کو جو لوگ نہیں بھی پسند کرتے تھے نا، جیل میں جانے کے بعد عمران خان کی وہ لوگ بھی تعریف کرنی شروع ہو گئے. یعنی جو عمران خان کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا کرتے تھے، ان کو بھی ہمدردی ہو گئی ہے. لیکن سر یہ جو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ یہ پہلے ہی ایک طرح سے جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ لگتا ہے جیسے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ہی چل رہی ہے. اب اور مزید کیا کریں گے؟ مطلب کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے، کسی کو بھی گولی مار دیں گے، کسی کو بھی جیل میں ڈال دیں گے. کیا اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں؟ یہ تو کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ بنائے، اصل میں تو وہ آلریڈی ہارڈ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایسی ٹرمینالوجی کہیں سے فینسی سی پکڑ کے لاتے ہیں، 5th جنریشن وار، ہارڈ اسٹیٹ، سافٹ اسٹیٹ. تو یہ تو ان ٹرمینالوجی میں ہی لاسٹ ہے نا، اپنی ہی ٹرمینالوجی. ان کو وہ گوگل کرتے ہیں، کوئی ان کو بتاتا ہے اسپیچ رائٹر کے سر یہ ہے کانسیپٹ، وہ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، ٹھیک ہے میں اس کو ذرا انٹروڈیوس کراتا ہوں، وہ اچھا لگے گا شبد. اچھا وہ تو آلریڈی بنی ہوئی ہے. جو یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، سوری اسلام آباد کہہ رہا ہوں، یہ جو کوئٹہ میں جی جو وہاں پہ ہوا ہے، آج کا واقعہ ہے نا یہ. مطلب ایون یہ ہارڈ اسٹیٹ سے بھی 10 قدم آگے. ہارڈ اسٹیٹ بھی ایسا نہیں ہوتا. ہارڈ اسٹیٹ کے جو لیگل آفیشیل میننگز ہیں جو دنیا میں برتے جاتے ہیں، وہ تو ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹیٹس ہوتی ہے جس میں تمام اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہو. جیسا کہ مطلب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں اس وقت. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اداروں کا ربط نہیں تھا تو ہم یہ امیگریشن کے سخت آرڈر کر رہے ہیں. اب انہوں نے بہت حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ میں ساؤتھ سے میکسیکو سے کسی انلیگل کا آنا آلموسٹ امپاسبل ہو گیا، اس لیے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو سارے ادارے ہیں آپس میں کوآرڈینیٹر ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو ہوتی ہے دنیا کی پولیٹیکل سائنس میں ہارڈ اسٹیٹ کی ایکچوئل ڈیفینیشن.
ان کے ہاں ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بندہ بھی ان کے خلاف بولے گولی سے مار دو بس. دس از ناٹ ایون ہارڈ اسٹیٹ, دس از اے ڈکٹیٹوریل اسٹیٹ. تو وہ مطلب ہارڈ اسٹیٹ کی جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں ان معنوں میں ہے کہ ان کے معنوں میں تو ہے, چونکہ اگر گولی مارنے سے ان کی ڈیفینیشن ہارڈ اسٹیٹ کی ہے تو وہ تو آلریڈی پاکستان میں ہمیشہ سے. اگر یہ کوئی جیو پالیٹکس کی ڈیفینیشن کے مطابق, اپنی ٹرو ڈیفینیشن کے مطابق ہارڈ اسٹیٹ دیتے ہیں تو وہ بھی پاکستان میں تمام انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. عوام پہ ظلم کرنے کا معاملہ ہو تو وہ سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ بھی یہ تو ہارڈ اسٹیٹ تو آلریڈی بنی ہوئی. ہاں اب یہ اس کو اچھا ڈکٹیٹوریل اسٹیٹ بھی آلریڈی ہے پاکستان, اب یہ اس کو 2 سٹیپ اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جس لیول پہ انہوں نے بنگلہ دیش میں اپنا نظام قائم رکھا ہوا تھا اس وقت کے مشرقی پاکستان میں 70 میں, کہ خواتین کا ریپ کر دو, لوگوں کو مار دو, ان کی لینگویج کو ایکسیپٹ نہ کرو, ان کے کلچر کو ایکسیپٹ نہ کرو. الٹیمیٹلی بنگلہ دیش بن گیا مشرقی پاکستان. بلوچستان تو آلریڈی بلوچستان والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو ہم کبھی حصہ ہی نہیں تھے لیگلی, آپ نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اسی بات پہ وہ لڑ رہے تھے پہلے پہاڑوں پہ, اب وہ جو پہاڑوں پہ لڑائی ہو رہی تھی وہ اب گلیوں میں آتی, اور وہ پہاڑوں سے اتر کے وہ سارے کے سارے جنگجو وہ اب گلیوں محلوں میں آ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ریاستوں کی لڑائی ہے, بلوچستان اور پاکستان. ٹھیک ہے, اور اسی حوالے سے خود عاصم منیر پارلیمنٹ کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ہم اب اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو وہاں پہ مروا سکے. یہ ہم نے سنا ہے. اور اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے 1 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ گورنمنٹ کی وہاں پہ کوئی ریٹ نہیں ہے. انہوں نے نہ صرف بلوچستان کی بلکہ اپنی کانسٹیچوئنسی KP کے یعنی خیبر پختونخوا کے بارے میں کہہ دیا تھا, وہاں پہ نہیں ہے کوئی سرکار کی ریٹ. تو جب یہ وہ حقائق ہیں جو میں نہیں بتا رہا, جو مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے, جو پاکستان کے اور لیڈر بھی بتا رہے ہیں, پولیٹیشین بھی بتا رہے ہیں, بلوچ لیڈر جو ان کی گود میں بیٹھے رہے ہیں وہ بھی یہی حقائق ان کو بتاتے ہیں. تو پھر یہ کس سے کنونس ہونا چاہیں گے؟ اگر یہ آپ کی اور میری بات کو اہمیت نہیں دیتے, ہمیں سننا نہیں چاہتے, ان کو تو سنیں جو ان کی سرکاروں کا حصہ رہے ہوئے ہیں, جو اور پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سر وہ جو ریٹائرڈ فوجی جو بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جنرل جہانگیر کرامت, ان کی بات سن لیں گے. انہوں نے بھی تو صاف صاف کہا کہ یہ غلط کر رہا ہے, ان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارے یہاں سے جب لوگ ملنے گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وہ فوجی نہیں ہے جو آپ کے ٹائم پہ تھی. مطلب عجیب سا بیہیویئر نہیں لگا آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیے نا, جب اصغر خان نے اپنی کتاب لکھی تھی کہ ہم کیسے جنگیں ہارے تھے, تو وہ کوئی باہر کے ایجنٹ تو نہیں تھے نا, وہ کوئی جرنلسٹ تو نہیں تھے نا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھارت کے اوپر ساری جنگیں امپوز کی اور ہمارے. یہ تو اصغر خان کا انٹرویو موجود ہے نا. جنرل اکبر کی کتاب پڑھ لیں گے, جب اس نے لکھا تھا. یہ تو میں پرانے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جنرل جہانگیر کرامت ریٹائرڈ جو ہے, ایک ریزنیبل آدمی تھے, میں ان کو پرسنلی ایز اے جرنلسٹ جانتا تھا, امریکہ میں ہوتے ہیں, یہ باتیں کرتے تھے. ایون میں نے آپ کو پیچھے کہا کہ جنرل مشرف جن کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ شدید اختلاف تھا, وہ آج اچھے لگنے لگ پڑے ہیں. جسٹ امیجن, جنہوں نے اتنی ذلالتیں کی, I'm sorry, میں معافی مانگتا ہوں, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے اچھے لگنے لگ پڑے ہیں. اس ذلیل آدمی نے اکبر بگٹی کو مارا تھا اور بھی بہت سارے گھٹیا کام کر. یعنی وہ اتنا گھٹیا آدمی ہونے کے باوجود آج کی لیڈرشپ کے مقابلے میں بھی ریزنیبل کوٹ ان کوٹ لگ رہا تھا. جسٹ امیجن. ٹھیک ہے, تو اب جہانگیر کرامت جو بیان بازی کر رہے ہیں اور جو باقی بھی ریٹائرڈ جرنیل کہہ رہے ہیں, ان کی باتیں سن لیں. مگر یہ طاقت کا نشہ ایسا ہے ان جرنیلوں کو, جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا, اور جب یہ پاور سے باہر جاتے ہیں تو یہ معصوم بن جاتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سدا پاور میں نہیں رہیں گے, جتنی مرضی یہ ایکسٹینشنز کروا لیں. مشرف کا حال کیا ہوا تھا, کتنی ایکسٹینشنز کروائی تھی, وردی نہیں اتارتا تھا,
تو زندگی تو سب کی اسی طرح ختم ہونی ہوتی ہے، ہم میں ہوں کوئی بھی ہو، تو انسان کو کوئی شرم لحاظ ہو کہ بھائی ہم دوسروں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں. تو جب تک یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تب تک یہ اپنا بھلا بھی نہیں کریں گے، اپنے ادارے کا بھلا بھی نہیں کریں گے، اپنے دیش کا بھلا بھی نہیں کریں گے، اور معصوم لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلیں گے. بالکل سر، اور یہ بات نہ جانے ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. لیکن سر میں لاسٹ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے پرانے کہہ لیجیے کہ پہلے ٹائم میں یا 20-30 سال پہلے، ایون 40 سال سے بھی پہلے، یہ چیز تو چل جاتی تھی کہ یہاں کچھ بھی ہوتا ہو تو یہ کہہ دیتے تھے بھارت کروا رہا ہے، اور وہ چیز بک بھی جاتی تھی وہ چورن. اب لوگ نہیں لے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ افغانز کے ذریعے ہندوستان کروا رہا ہے. لیکن یہاں کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور یہاں کا جو کہہ لیجیے جو گورنمنٹ ہے اور جو باقی لوگ جو میڈیا میں بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ مسلسل یہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بھارت کروا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب چلے اگر دوسری کنٹریز نہیں مان رہی، یورپ نہیں مان رہا، کینیڈا، امریکہ، لیکن گلف کنٹریز بھی نہیں مان رہی سر اس بات کو ہماری، جبکہ وہ تو ہمارے برادرلی اسلامک کنٹریز ہیں، وہ بھی ہماری بات نہیں بائی کر رہے. دیکھیے مطلب جو مغربی دنیا ہے ان کو بھی ان کے جھوٹوں کا پتہ ہے، اور جو ان کے اسلامک برادر دیش ہے گلف کنٹریز کے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان سے زیادہ جھوٹا اور کمینہ کون ہو سکتا ہے. وہ بھی ان کا ساتھ صرف اس حد تک دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ کرائے کے فوجی چاہیے ہوتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کو کوئی امداد نہیں دے رہے. پہلے وہ $1-2 بلین پاکستان میں پار کر دیا کرتے تھے، وہ بھی کچھ 4-5% اینول ریٹ پہ. اب وہ بھی اس میں بھی وہ انٹرسٹڈ نہیں رہے. تو دیکھیے ان کا چورن کہیں نہیں بک رہا. جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کی جنتا کی، وہ پہلے کو بھی 30-40-50 سال پہلے اس طرح کا جھوٹ سن لیتی تھی، مان لیتی تھی. جھوٹ دیکھیے اس کے پیر نہیں ہوتے. کب تک جھوٹ چلے گا؟ ایک ہی جھوٹ چلے گا. اب دیکھیے نا، وہی پرانی کہاوت ہے ہمارے دیسی کہاوت ہے جی، کہ وہ ایک بچہ جھوٹ بولتا تھا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، اور ایک دن واقعی شیر آ گیا تو کسی نے یقین نہیں کیا. تو بھارت تو گیا نہیں. 71 کے بعد 71 میں بھی بھارت نے مشرقی پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا، ان کی اوپنلی مدد کی تھی، کوئی چھپ چھپا کے مدد نہیں کی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بھارت نے کوئی چھپ کے کچھ کرا تھا، اوپن مدد کی تھی پوری دنیا کے سامنے، اور دیش کو لگ کیا تھا. اب بھی جب کبھی بھارت کو ضرورت پڑی تو وہ بلوچوں کی اوپن مدد کرے گا. وہی کہاوت کہ شیر آیا شیر آیا، یہ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں نا. اور جس دن واقعی بھارت آ گیا تو وہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں آئے گا. شیر کبھی چھپ چھپا کے نہیں آیا کرتے. وہ پھر اوپنلی آئے گا اور باقی دنیا کے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی مدد سے الگ کر دے گا. ویسے تو الگ کرنے میں بلوچستان کو، خود بلوچستان کے جو لوگ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں وہی بیچارے کافی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر ان کو کوئی انٹرنیشنل پاور چاہیے ہوگی تو وہ پھر اوپنلی آئے گا. تو یہ جو جھوٹ بولنے کا ہے نا کہ جی یہ سب بھارت کرا رہا ہے، بھارت کرا رہا ہے، بھئی جب بھارت نے کرانا ہوگا نا تو پھر آپ کو یا مجھے وہ چھپ چھپا کے نہیں وہ آئے گا، وہ اوپن آئے گا. پھر ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ سارے کے سارے بغیرت ہیں جو یہ فوج کے پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے خواجہ آصف ہو اور اس طرح کے جتنے یہ بے شرم لوگ ہیں. آنیسٹلی ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ مطلب اس بلوچستان پہ قابض رہنا چاہتے ہیں، اس کے وسائل کو کھا رہے ہیں اور مزید کھانا چاہتے ہیں، اور ان کے بچوں کو بھی کھا رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ میں ان کی اسلامک بھاشا میں کہتا ہوں، میں مذہبی بھاشا یوز نہیں کیا کرتا، میں ان کی اسلامک بھاشا میں کہتا ہوں کہ پھر خدا ان سے جو انتقام لے گا، اور جو لے رہا ہے آنیسٹلی، ان ظالموں کو اس کا پتہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے جو رائٹس ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے جو رائٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ رائٹس ان کے دے دیں، جو بھی وہ چاہ رہے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر دیں، تاکہ ایک اور 71 انہیں دیکھنے کو نہ ملے. یہ اپنی حرکتوں سے 71 کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ روتے ہیں
کہ کبھی کہیں گے افغانستان نے کروا دیا تو کبھی کہیں گے بھارت نے کروا دیا. اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو کتنا پریشان کیا گیا. اور اس وقت بلوچستان کے لوگوں کی جو حالت ہے, وہ مسنگ پرسنس کا ایشو ہو, چاہے ان کے پروٹیسٹ بھی وہ مسنگ پرسنس کے لیے کر رہے تھے. سر وہاں پہ سنا گیا ہے کہ کچھ ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو اس کے اوپر پروٹیسٹ چل رہا تھا, تو انہوں نے آگے سے فائرنگ کر دی. اس قسم کی تو حرکتیں یہ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں کچھ کہا نہ جائے اور ہمارے لیے کچھ بولا نہ جائے. اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال سر دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں, کیا اپڈیٹس آتی ہیں. بھارت خیریت رہے, ہماری یہی دعا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا سر. تھینک یو سو مچ.